الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ احباب گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے قرآن کریم فرقان حمید کی سورہ نساء کا بقیہ حصہ جو کہ 5ویں پارے میں ہے، اس کا بقیہ خلاصہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم مجھے صحیح بیان کرنے کی اور آپ کو صحیح سماعت فرمانے کی اور مجھے اور آپ کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ احباب گرامی قدر، سورہ نساء کی آیت نمبر 25 سے لے کر 147 تک یہ 5ویں پارے کا حصہ ہے۔ اس میں اللہ کریم نے مختلف موضوعات کا ذکر فرمایا، جن موضوعات کا تعلق براہ راست ہماری زندگی سے ہے، ہمارے معاملات سے ہے، ہمارے گھر سے ہے، اور جن کا تعلق خواتین سے ہے، جن کا تعلق ہمارے کردار سے ہے۔ ان مختصر موضوعات کو آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ سب سے پہلے 5ویں پارے کے جو پہلے 2 رکوع ہیں، ان میں اللہ کریم نے خواتین کے حقوق کے بارے میں ذکر فرمایا۔ خواتین میں بھی 2 قسم کی خواتین ہیں، ایک آزاد خواتین اور دوسری غلام خواتین۔ غلام خواتین سے مراد وہ غلامی نہیں ہے جو آج خواہ جو ہے خواتین نے اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہے۔ اس سے مراد وہ غلامی ہے جو صحیح معنوں میں غلامی تھی اسلام سے قبل عورتوں کے لیے، جب عورتوں کی خرید و فروخت ہوا کرتی تھی، جب ان کو منڈیوں کے اندر بیچا جاتا تھا۔ اسی طرح جنگوں میں جب خواتین جو ہے وہ قید کی جاتی ہیں تو ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ آج کی اس دنیا جو اپنے آپ کو معزز دنیا کہتی ہے، سیویلائز دنیا کہتی ہے، ان کا حال یہ ہے کہ جب کسی مقام پر جنگ ہوتی ہے، جنگ ہونے کے بعد قیدیوں کے ساتھ جو ظالمانہ سلوک کیا جاتا ہے وہ یقیناً میری اور آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے۔ دنیا کی جیلیں اس وقت بڑے بڑے وہ ملک جو اپنے آپ کو سیویلائز کہتے ہیں، بڑے ترقی یافتہ کہتے ہیں، ان کے ہاں جنگی قیدیوں کے ساتھ کون سا وہ ناروا سلوک ہے جو وہ لوگ نہیں کرتے۔ اور اسی طرح اسلام سے پہلے بھی یہی طریقہ کار رائج تھا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خاص کرم ہے کہ آپ نے کائنات کی ہر چیز کو حقوق دیے ہیں، حتیٰ کہ آپ نے جانوروں کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں، آپ نے نباتات کو بھی حقوق عطا فرمائے ہیں۔ تو باب گرامی قدر، اسی طرح جنگوں کے اندر جو خواتین قید کی جاتی ہیں، ان کے جو حقوق ہیں ان کا آیات بینات کے اندر جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور پھر اسی طریقے سے ایک اور بات بھی یہاں ذکر کی گئی کہ جو آزاد خاتون ہے، اگر اس کی شادی ہو چکی ہے تو اپنے خاوند کی موجودگی میں بنا طلاق کے یا بنا خاوند کی فوتگی کے اس کا نکاح کسی اور کے ساتھ کرنا جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ طلاق کے بعد یا اس کی عدت فوتی کے بعد جو اس کی عدت نہ گزر جائے، اس وقت تک اس کا نکاح کرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن غیر مسلموں کی عورتیں جو جنگوں میں قید کی جاتی ہیں، ان کے بارے میں یہ ہے کہ جب وہ قید ہو کے آ جاتی ہیں تو پھر ان کا نکاح جو ہے وہ آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتا ہے۔ اس صورتحال میں پھر اسلام نے جو صاحب اختیار ہیں، صاحب اقتدار ہیں، اور ان کی ذمہ داری سونپی کہ وہ جس طرح ان کو جو ہے وہ تقسیم کریں، ڈیوائیڈ کریں، اور وہاں پر بھی ڈیوائیڈ ہونے کے بعد بھی ان کو حقوق دیے گئے کہ ان کا خیال رکھیں۔
ان کے ساتھ برابری کا سلوک کریں، ان کو ہر چیز جو ہے وہ مہیا فرمائیں، اور پھر اگر کوئی بندہ انہیں اپنے عقد میں لیتا ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ ان کو بیوی کے حقوق بھی جو ہے وہ حاصل ہوتے تھے، اور اگر اولاد ہوتی تھی تو اس اولاد کو بھی وہی حقوق حاصل ہوتے تھے جو حقوق دوسری جو ہے وہ نارمل اولاد کو حاصل ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ وہ عورت جو غلام ہوتی، جب وہ کسی کے ساتھ اگر اس کے ازواجی تعلقات جو ہے وہ ہو جاتے تو اس کے بعد اس شخص کے مرنے کے بعد وہ عورت خود بخود جو ہے وہ آزاد ہو جاتی تھی۔ تو باب گرامی قدر یہ تمام کی تمام باتیں جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کے اندر جو ہے وہ ذکر فرمائی گئی ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر بھی یہ بھی ذکر فرمایا گیا کہ اگر کسی کی بیوی جو ہے وہ نافرمان ہو، نافرمانی سے مراد بھی اس قسم کے وہ گناہ کرے جو کہ جیسے بدکاری کا اس کے اوپر الزام لگتا ہے، اس طرح کسی سے لگتی ہیں، اور جو انتہائی ناروا ہیں ان کے بارے میں پھر یہ ہے کہ اگر تعلقات بہت ہی خراب ہو جائے تو اس کو اگر وہ بار بار شوہر کی نافرمانی کرے تو مختلف انداز میں اس کی تعدیب کی گئی ہے، مختلف انداز میں اس کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ اور آخری مرحلہ میں یہ ہے کہ جب وہ کسی بھی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو ٹھیک نہ کرے، یعنی اس سے ازواجی تعلقات ختم کر دیں، اس سے الگی اختیار کر لیں، اگر ان تمام کی تمام باتوں کے باوجود بھی وہ اپنی روش پہ قائم ہے، مسلسل وہ ایسی نافرمانیاں کر رہی ہے جو کسی بھی طرح مرد کی جو ہے وہ عزت کے شایع نشان نہیں ہے، پھر اسے قرآن کریم نے یہ بھی اختیار دیا کہ وہ اس کو مار بھی سکتا ہے۔ لیکن آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ قرآن کریم نے اس مار کا ذکر کیا وہ کیا ہے۔ یہ وہ مار نہیں ہے جو آج ہمارے معاشرے میں درندگی کا جو ثبوت دیا جاتا ہے، خواتین کو، بیویوں کو جانوروں کی طرح اور بھیڑ بکریوں کی طرح اور بھینسوں کی طرح مارا جاتا ہے، اس سے مراد وہ مار نہیں ہے، بلکہ اس کے بارے میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جہاں یہ اللہ پاک نے مار کا ذکر فرمایا، اس کی تشریح یہ کی گئی ہے کہ انہیں اگر نوبت یہاں تک پہنچ جائے کہ مار کے بنا وہ سیدھی نہ ہو سکیں تو پھر انہیں اس طرح سزا دی جائے کہ اس مار کا ان کے جسم کے اوپر کوئی نشان جو ہے وہ نہ پڑے۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جس طرح مسواک کی ڈنڈی ہے، مسواک کی چھوٹی سی سٹک ہے، اس کے ساتھ تو آپ سزا دے سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی بھی ایسی چیز کے ساتھ جس کے ساتھ اس کے جسم پر نشان پڑے، اس کو زیادہ تکلیف ہو، ایسی سزا دینے سے منع کیا گیا۔ اور پھر آخری حال یہ بتایا کہ پھر بھی اگر تمہارا معاملات نہیں بنتے تو پھر بہتر ہے اس سے تم علیحدگی اختیار کر لو۔ تو یہ تمام کے تمام حقوق یہاں پر ہمیں اسلام نے جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں بدکاری کی سزا، زناکاری کی سزا بیان فرمائی۔ اگر ایک آزاد عورت اس جرم کا ارتکاب کرتی ہے اس کی سزا کیا ہے، اور اگر ایک غلام عورت یہ کام کرتی ہے تو اس کی سزا کیا ہے، دونوں کے بارے میں یہاں جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اللہ کریم نے یہاں پر گناہ کبیرہ جو ہیں جن کو ہم میجر سن کہتے ہیں ان کا جو ہے وہ ذکر کیا گیا۔ احباب گرامی قدر، میجر سن جو ہیں، جو کبیرہ گناہ ہیں، جب تک انسان اللہ کریم کی بارگاہ میں معافی نہیں مانگتا تو وہ ختم نہیں ہوتے۔ صغیرہ گناہ جو ہوتے ہیں وہ مختلف انداز میں، چھوٹی سی مسٹیک ہوئی، صغیرہ گناہ ہوا جو ہے وہ، اس کے بعد انسان پھر مسجد میں گیا، وضو کیا، ہاتھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، منہ کے گناہ دھل جاتے ہیں، آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ لیکن جو گناہ کبیرہ ہے تو ان کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں معافی مانگنا ضروری ہے۔ اور وہ گناہ جن کا تعلق براہ راست جو ہے وہ عوام کے ساتھ ہے، پبلک کے ساتھ ہے، تو جب تک جس کی وجہ سے آپ اس گناہ کا جو ہے وہ آپ نے سرزد ہوا آپ سے وہ گناہ، جب تک آپ اس سے معافی نہیں مانگیں گے تو اس وقت تک وہ گناہ جو ہے ختم نہیں ہوگا۔ اب سماعت فرمائیے کہ گناہ کبیرہ ہیں کون کون سے۔ ویسے تو اس کی لسٹ بھی بہت بڑی ہے، لیکن یہاں پر جو ذکر کیے گئے وہ چند ہیں جو صاحب تفسیر ضیاء القرآن نے جو ہے وہ اپنی تفسیر کے اندر احادیث نبویہ کی روشنی میں جو ہے وہ ذکر فرمائے ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں؟ نمبر ایک یہ ہے کہ کسی کو قتل کرنا۔ احباب گرامی قدر، قتل کرنا آج ہمارے معاشرے میں یہ ایک معمول سا کھیل بن گیا ہے۔ کوئی بندہ بھی کسی کو لے لے، ہائر کر لیں، 5000 کے لیے بھی وہ کسی مسلمان کی جان جو ہے وہ لے لے گا۔ یاد رکھیے کسی بھی انسان کا ناحق قتل جو ہے، قاتل اگر کسی نے قتل کیا کسی کو ناحق تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ بھلے دنیا کی عدالتیں جو ہے وہ اس کو نکال دیں، جیسے ہمارے یہاں تو عام رواج ہے کہ جو بھی طاقتور ہے، جس کے ہاتھ میں چھڑی ہے، وہ کسی بھی مظلوم جو قتل کیا گیا ہے اس کے قاتلوں کو وہ بڑی آسانی کے ساتھ آزاد کروا دیتا ہے۔ لیکن یاد رکھیے
رب کی بارگاہ میں ہم نے حاضر ہونا ہے، اصل پیشی ہم نے وہاں پہ دینی ہے۔ یہ تو دنیا کی زندگی مختصر سی ہے، اس میں تو اگر پھانسی نہ بھی دے گی تو کتنا عرصہ رہیں گے، دنیا سے تو چلا جانا ہے۔ لیکن اگر قتل جو ہے وہ کر دیا کسی نے اور پھر اس طرح دنیا سے وہ چلا گیا تو اس کی سزا جو ہے وہ دائمی جہنم ہے۔ اور اس کے بعد دوسری جو چیز یہاں ذکر کی گئی گناہ کبیرہ میں، وہ ہے پاک عورت پر تہمت بدکاری لگانا۔ یہ ہمارے معاشرے کا اس وقت ایک ایسا بھیانک چہرہ بن چکا ہے، خاص طور پر سوشل میڈیا کے حوالے سے ہم لوگ آئے روز دیکھتے ہیں ہماری جو ہے وہ پولیٹکس کے اندر خاص طور پر، یا ہمارا جو مختلف مین تو یہی پولیٹکس ہے، یا ہمارے اینکرز ہیں، صحافی ہیں، جو بھی حضرات ہیں ہمارے ہاں یہ عام رواج یہ بات بن چکی ہے کہ کوئی بھی خاتون اگر وہ سیاست میں ہے تو گروہ مخالف اس کے اوپر انتہائی درجے کے گھٹیا الزامات لگانے سے بھی باز نہیں آتا۔ یہاں کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا، میں مجموعی طور پر تمام کے تمام جو ہے وہ لوگوں کی بات کر رہا ہوں، تمام کے تمام جو ہمارے مسلمان ان کی بات کر رہا ہوں کہ وہ عورتوں کے اوپر ایسی تہمتیں لگاتے ہیں جو کسی بھی طرح جو ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ یاد رکھیے میں پھر یہ کہہ رہا ہوں، ان الفاظ کو غور سے سماعت فرمائیے، کسی بھی پاک دامن عورت پر تہمت بدکاری لگانا، اس کے بارے میں یہ کہنا کہ اس نے فلاں شخص کے ساتھ بدکاری کی ہے، اس کو خواہ مخواہ اپنی طرف سے مشہور کر دینا، یاد رکھیے یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یقیناً جس کے اوپر آپ الزام لگا رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر، آپ کو تو چانس نہیں لگنا کہ جا کر آپ اس سے معافی مانگیں۔ اگر اسی حالت میں آپ دنیا سے چلے گئے تو یاد رکھیے آپ نے گناہ کبیرہ کا ارتکاب کیا اور اس کی سزا جو ہے وہ بہت بڑی ہے۔ اس لیے خدا را اپنے آپ کو بچائیے، گناہوں سے بچائیے، کوشش کیجئے کہ کم سے کم گناہ جو ہے وہ ہم لوگ کر سکیں۔ اس کے بعد اللہ کریم نے جو چیز ذکر فرمائی گناہ کبیرہ میں، وہ ہے یتیم کا مال کھانا۔ پہلے بھی ذکر کیا جا چکا کہ یتیم کا مال کھانا گویا کہ اپنے پیٹوں کے اندر آگ بھرنے کے مترادف ہے، اس لیے یتیم کا مال کھانا یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے بعد میدان جنگ سے بھاگ جانا۔ احباب گرامی قدر، میدان جنگ جو بھی ہو، جہاں بھی بات حق کی ہو اور حق بات سے انسان جو ہے وہ نہ کر سکے، اور انسان اپنی طاقت کے باوجود، علم کے باوجود، قوت کے باوجود، تعلقات کے باوجود اگر انسان حق بات نہ کر سکے تو یہ بھی جنگ سے بھاگنے کی طرح ہے۔ لیکن خاص طور پر جو میدان جنگ ہے، میدان جنگ میں پیٹھ دکھا کر اپنی فوج کو چھوڑ کر بھاگ جانا، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور اس کے بعد جو گناہ کبیرہ یہاں ذکر کیا گیا وہ ہے والدین کی نافرمانی۔ والدین کی نافرمانی احباب گرامی قدر، ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ برائی عام ہو رہی ہے۔ اور جب کبھی ایسی ویڈیو نظر سے گزرتی ہیں جہاں کوئی بوڑھی ماں رو رہی ہوتی ہے، کوئی بوڑھا باپ رو رہا ہوتا ہے، وہ باپ اور ماں جنہوں نے اپنی پوری زندگی، جنہوں نے اپنی زندگی کا لمحہ لمحہ صرف کر کے جو ہے وہ ہمیں پالا ہوتا ہے، ہماری خدمت کی ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی راتوں کا چین اور دنوں کا سکون جنہوں نے برباد کر کے، جنہوں نے اپنی مشکلات سے ہمیں پالا ہوتا ہے، جب وہ والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، جب انہیں ضرورت ہوتی ہے ہماری کہ ہم ان کی ہیلپ کریں، ہم ان کا خیال رکھیں، ہم ان کی ضروریات کو پوری کریں، اس وقت وہ بدبخت والدین جو انہیں گھروں سے نکال دیتے ہیں، وہ بدبخت والدین جو اپنے ماں باپ کو مارتے ہیں، یقین جانیے وہ جہنم کا ایندھن ہے۔ اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدبخت ہے وہ شخص جس کو بوڑھے والدین دیے گئے اور اس نے ان کی پرورش، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت نہ بنائی، وہ شخص بدبخت ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر، ہمیں اپنی بدبختیوں سے بچانا ہے اپنے آپ کو، اور ہم نے اپنے آپ کو خوشبخت بنانا ہے۔ والدین کتنا عرصہ زندہ رہیں گے آپ کے پاس؟ وہ والدین جنہوں نے بچپن سے آپ کو پالا ہے، اب تھوڑا سا وقت ہے اور آپ کے لیے کہ آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے، اور اگر آپ خیال نہیں رکھیں گے تو یقین جانیے بڑا ہی بھیانک انجام آپ کو آخرت میں بھی ہوگا، اور دنیا کے اندر ہی اللہ کریم آپ کو یہاں پر ہی دکھا دے گا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بچے اس سے بڑھ کر جو ہے وہ برا کریں گے، جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح کا سلوک کرے گا۔ اس لیے والدین کی نافرمانی اور سب سے بڑا جو گناہ کبیرہ ہے وہ شرک ہے۔ اس کا آگے ذکر کروں گا میں جہاں پہ اس کا آیات کے ضمن میں آئے گا۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر، جو 5ویں پارے کے جو پہلا چوتھائی ہے، اس میں دیگر امور کے علاوہ شرک کی تباہ کاریوں کا ذکر کیا گیا۔
یاد رکھیے شرک دو قسم کا ہے، ایک ہے شرک فی الذات اور ایک ہے شرک فی الصفات۔ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں اور اس کی صفات میں بھی کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کریم کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے بہت ساری صفات عطا فرمائی، علوم غیبیہ بھی عطا فرمائے اور بہت ساری صفات عطا فرمائی، لیکن وہ تمام کی تمام صفات اللہ کریم کے مقابلہ میں ان کی حیثیت اس طرح بھی نہیں ہے جس طرح ایک طرف سمندر ہو اور ایک طرف پانی کا ایک چھوٹا سا جو ہے وہ قطرہ بھی ہو۔ تو اللہ کے مقابلے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات کریمہ کا جب ہم موازنہ کریں گے پوری مخلوق کے ساتھ، پوری مخلوق کا علم، پوری مخلوق کا تقوی، پوری مخلوق کی بردباری، پوری مخلوق کا علم، پوری مخلوق کی صفات، یہ ساری ایک طرف اور میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت جو ہے وہ ایک طرف۔ تو اس بات پہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اللہ کریم کی جو صفات ہیں وہ ذاتی ہوتی ہیں۔ اللہ کریم کو صفات کسی نے عطا نہیں فرمائی۔ اللہ کریم کی جو صفات ہیں وہ قدیم ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ سے ہیں۔ اللہ کریم کی جو صفات ہیں وہ لا متناہی ہیں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو صفات اہل سنت والجماعت ہم مانتے ہیں وہ ساری کی ساری وہ ہیں جو اللہ کریم نے آپ کو عطا فرمائی ہیں۔ اس لیے یہ تھوڑا سا جو ہے وہ ڈفرینس ہے اس کے اندر۔ جب ہم اس کو سامنے رکھیں گے تو یقیناً ہمیں پھر قرآن کریم کی جو آیات مبارکہ ہیں ان میں مغالطے ہمیں نظر نہیں آئیں گے، بلکہ ہم ان میں جگہ جگہ پر ہم ان کو تطبیق کریں گے۔ جیسے ایک مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کہ انہ هو السمیع البصیر، صرف اللہ کریم ہی سننے والا ہے، صرف وہی دیکھنے والا ہے۔ لیکن دوسرے مقام پہ رب کائنات نے فرمایا وجعلناہ سمیعا بصیرا، کہ ہم نے انسان کو بھی سمیع اور بصیر بنا دیا۔ اس کا مطلب ہے انسان بھی سنتا ہے، انسان بھی دیکھتا ہے۔ پھر اللہ کریم نے ایک مقام پہ فرمایا ان العزت للہ جمیعا، کہ تمام کی تمام عزتیں جو ہے وہ اللہ کے لیے ہیں۔ پھر اسی رب نے جو کہ عزت اللہ کی صفت ہے، اللہ کریم نے فرمایا ان العزت، بے شک عزتیں للہ، تمام اللہ کے لیے ہیں، جمیعا، تمام کی تمام عزتیں۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عزت نہیں ہے، لیکن اللہ کریم نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزتیں تو اللہ کے لیے بھی ہیں، عزتیں تو اللہ کے پیارے محبوب کے لیے بھی ہیں، اور عزتیں تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے لیے بھی ہیں۔ تو احباب گرامی قدر، صفات صرف ایک ہی ہے، لیکن صفات کے جو درجات ہیں، صفات دینے والا اور صفات لینے والے میں جو ہے بڑا فرق ہے۔ اس فرق کو اگر ملوز خاطر رکھیں گے تو یقیناً پھر ہم جو ہے وہ شرک فی الصفات کو صحیح معنوں میں ہم لوگ سمجھ جائیں گے۔ تو شرک فی الذات اور شرک فی الصفات دونوں کو ہی جو ہے وہ دونوں ہی زہر قاتل ہیں، اور اگر ہمارے صالحہ کے ڈھیر بھی ہوں تو شرک کی چھوٹی سی چنگاری جو ہے وہ بھی ان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتی ہے۔ اور اگر کوئی بندہ شرک کی حالت میں ہی دنیا سے چلا گیا تو رب فرماتا ہے کہ میں سب کو معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو میں معاف نہیں کرتا۔ یاد رکھیے بہت سارے جو مشرک ہیں، جو یہ بنیادی طور پر ایک تو ہم مسلمان ہوئے اور دوسرے جو ہے وہ جن کو ہم مونوتھسٹ کہتے ہیں، دوسرے جو ہے وہ مشرک ہوئے جنہیں ہم پولیتھسٹ بولتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خدا کو بھی مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ ان کو شریک بھی کرتے ہیں۔ اور تیسرے جو ہے ایتھیسٹ ہوئے، جو کہ ملحد جنہیں ہم کہتے ہیں، جن کا جو کسی کو بھی کسی خدا کو نہیں مانتے۔ تو بنیادی طور پر یہ تین جو ہے وہ کیٹیگریز ہیں اس کی جو ہے وہ لوگوں کے مذاہب کے اعتبار سے۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر یہاں ذکر فرمایا کہ توبہ جو کر لے گا تو اللہ کریم اس کو معاف فرمائے گا۔ پھر یہاں پر پانچویں پارے کے چوتھے رکوع کی آیت نمبر 57 جو ہے 57، یہ احباب گرامی قدر انتہائی اہم ترین آیت ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق عطا فرمائے تو تفسیر ضیاء القرآن میں سے اس کا مطالعہ جو ہے وہ ضرور فرمائیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ کریم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اہل لوگوں کا انتخاب کریں۔ یہ اہل لوگوں کا انتخاب، اس کا دائرہ کار اس قدر وسیع ہے کہ اس کو آپ جس قدر بھی اس کی آپ تفسیر بیان کرنا چاہیں، اس کی تشریح کرنا چاہیں، اس کا ہم اتباع کرنا چاہیں کائنات کے اوپر، یقین جانیے کہ ہر مقام پر یہ آیت کریمہ ہمیں رہنمائی کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سب سے پہلے یہاں فرمایا کہ اگر حکمران ہیں، جب ہم حکمرانوں کا چناؤ کرتے ہیں، وہ ممالک جہاں پر جمہوری سسٹم ہے، جہاں ہم لوگ اپنے حکمران اور 5 سال کے بعد تبدیل کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں اپنے حکمران وہ بنانے چاہیے جن کے حوالے ہم اپنے ملک کی امانتوں کے امین جنہیں ہم بناتے ہیں وہ خود امانت دار ہوں، وہ امین ہوں، وہ ہمارے ملک کے خزانوں کو تباہ و برباد کرنے والے نہ ہوں۔
اور اگر کسی بندے کو اس کے بعد وہ بندہ جو کسی منصب پر فائز ہوتا ہے، پھر اس کے جو ماتحت ہیں، پھر جس وقت وہ لوگوں کی تقرریاں کرتا ہے، جب لوگوں کو مختلف جگہ پر وہ جج کرتا ہے، ہمارے یہاں بدبختی ہے کہ وہاں پر لوگوں کے تعلقات دیکھے جاتے ہیں، ہمیں اپنا ووٹر دیکھا جاتا ہے، یہی نہیں دیکھا جاتا کہ کون بندہ اس منصب کا اہل ہے۔ یاد رکھیے قرآن کریم نے کلیئرلی بتایا کہ اگر تم نجات چاہتے ہو، اگر تم اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہو، اگر تم گھر کی ترقی چاہتے ہو، اگر تم اپنی سوسائٹی کو ایک بہتر طریقے پر لے کے جانا چاہتے ہو، تو اس میں اہل جو لوگ ہیں ان کا انتخاب کرو۔ اگر تم نے اہل لوگوں کا انتخاب کیا تو یقین جانیے آپ کا بالکل جو ہے وہ بیٹھا ہوا معاشرہ، آپ کی بیٹھا ہوا آفس، بیٹھی ہوئی کمپنی ایک دم سے جو ہے وہ جو کمال پر پہنچ جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے کسی نہ اہل کا انتخاب کیا تو آپ کی کمپنی، آپ کا ادارہ، آپ کا ملک جو ہے وہ کسی اعلیٰ مقام پر بھی پہنچا ہوا ہو تو وہ ایک دم سے جو ہے وہ دھڑام سے نیچے گر جائے گا۔ اس لیے یہاں پر یہ ذکر فرمایا کہ ہر شعبے میں جب بھی کسی سربراہ کا انتخاب کریں تو کوشش کریں ایسا بندہ رکھیں جو ایمانتدار ہو، جو ایمانت کو سمجھتا ہو۔ ایمانت سے مراد صرف پیسے نہیں ہوتے بلکہ ان تود الامانات الی اہلھا، کہ جو ایمانتیں ہیں ان کے حوالے کرو جو ایمانتوں کے اہل ہیں۔ جو لوگ ایمانتوں کے اہل نہیں ہیں تو خدا را اپنی ایمانتیں ان کے حوالے نہ کریں۔ اسی طرح ہمارے ملک میں جب الیکشن ہوتے ہیں اس وقت بھی یہی بدبختی کی جاتی ہے، ہم لوگ یا تو اپنی پارٹی دیکھ لیتے ہیں یا تو ہم لوگ اپنا جو ہے وہ تعلق دیکھتے ہیں، رشتہ داریاں دیکھتے ہیں، برادریاں دیکھتے ہیں۔ انہی اسباب کی وجہ سے ہمارے ملک جو ہے وہ تباہی بربادی کی طرف جو ہے وہ چلا جاتا ہے۔ اس لیے احباب گرامی قدر ایسے موقع پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کون شخص جو ہے وہ اہل ہے، اہل شخص کو ہی ہم لوگ اپنے اوپر مسلط کریں اور تبھی جا کر ہم لوگ جو ہے وہ کسی نتیجہ خیز مقام تک ہم لوگ پہنچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اس آیت جو بعد کی آیت کریمہ ہے اس میں اللہ کریم نے اپنی اطاعت کا حکم دیا، پھر اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، اور ساتھ ہی اللہ کریم نے جو امیر ہے اس کی اطاعت کا حکم دیا۔ احباب گرامی قدر جو امیر، جو ملک کا سربراہ، اگر وہ لوگوں کے لیے جو ہے وہ ان کا خیال رکھتا ہے، اگر وہ لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتا ہے تو یقین جانیے، اور پھر اگر وہ ان کو اسلام کے خلاف نہیں ابھارتا، ایسے حکمران کی اطاعت کرنا بھی جو ہے وہ ضروری ہے۔ اس لیے کہ اگر ایک حکمران آپ کو ساری سہولیات فراہم کر رہا ہے تو یقیناً وہ حکمران اس قابل ہیں کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، وہ حکمران اس قابل ہیں کہ ان کے لیے دعائیں کی جائیں۔ اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا عرب ممالک کے اندر کہ وہاں حکمرانوں کے لیے اسپیشل دعائیں کی جاتی ہیں جمعے کے خطبات میں، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہاں کے عملات دیکھیں تو واقعی ہی یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ان کے لیے، ان کے حکمرانوں کے لیے دعائیں کی جائیں، کیونکہ انہوں نے اپنے عوام سے مراد صرف ان کے اپنے شہری نہیں ہیں بلکہ وہ تمام کے تمام لوگ جو کسی بھی ملک سے تعلق رکھتے ہوں ان تمام کو یہاں پر سہولیات عطا فرمائی ہیں۔ ان کی عزتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ان کے مالوں کی حفاظت کی جاتی ہے، ان کی جانوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ اس وقت پوری دنیا کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ جان، عزت اور مال کی حفاظت ہے، اور یہاں تینوں چیزیں، یہاں کسی کی جو ہے وہ عزت اچھالنے کی، اس کے اوپر کیچڑ اچھالنے کی اجازت قطعاً نہیں ہے۔ یہاں پر کسی بھی انسان کا مال لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں پر کسی بھی انسان کی جان تلف کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر جو کرتے ہیں لوگ، جو اگر ایسا کرے اس کے لیے پھر سزائیں بھی موجود ہیں۔ اس لیے احباب گرامی قدر چاہیے کہ اگر اچھے آپ کے امیر ہوں تو ان کی آپ اطاعت کریں، اور اللہ کریم کے جو احکام کے مطابق ہماری زندگیوں کو جو سنوار رہے ہوتے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان کی اطاعت کی جائے۔ اسی کا ہمیں جو ہے وہ قرآن کریم نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہاں پر ذکر کیا گیا اس سورہ مبارکہ کے اندر کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوالہ سے انتہائی خوبصورت آیت کریمہ، بڑی ہی حوصلہ افزا آیت کریمہ نازل فرمائی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ لوگوں جب اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو، جب گناہ کر کر کے تھک جاؤ، اس وقت میرے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں حاضر ہو اور میرے کریم مصطفیٰ سے عرض کرو کہ اللہ کے نبی اپنے رب سے دعا کیجئے کہ رب ہماری مغفرت فرمائے، تو رب کائنات کو ضرور آپ توبہ قبول کرنے والا فرمائیں گے۔ تو احباب گرامی قدر اس میں اہل سنت والجماعت کا بڑا خوبصورت موقف ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں
جب بھی جائیں تو میرے کریم آقا کرم فرماتے ہیں اور رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، رب کائنات ہمارے اوپر کرم فرماتا ہے۔ اور اسی طرح جس طرح آپ ظاہری حیات میں تھے اسی طرح اب بھی اپنے غلاموں پر کرم فرماتے ہیں۔ اس طرح آپ لوگوں نے یقیناً سنا ہوگا مختلف میڈیا چینل کے اوپر کہ تقی عثمانی صاحب ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور ایک بہت بڑے مکتب فکر کو وہ لیڈ کرتے ہیں۔ انہوں نے بھی بتایا کہ جب پوری دنیا کے اندر کورونا وائرس ہے تو کئی حضرات ان کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آئے اور خواب میں آ کر مختلف وظائف عطا فرمائے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے غلاموں کا علم بھی ہے، اپنے غلاموں کی فکر بھی ہے اور اپنے غلاموں سے محبت بھی ہے۔ اس لیے باب گرامی قدر یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں کی دستگیری فرماتے ہیں، اپنے غلاموں کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جب بھی اپنے جانوں پر ظلم کر بیٹھیں گناہ کرنے کے بعد تو اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو پیارا محبوب ہمارے لیے دعا فرمائیں گے تو اللہ کریم ہماری جو ہے وہ بخشش فرمائے گا۔ اس بات کا یہاں پر ذکر کیا گیا۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں ایک اور بات عرض کرتا چلوں کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب ہم لوگ حاضر ہوتے ہیں وہاں پر بھی ادب و احترام کا مظاہرہ کرنا از حد ضروری ہے۔ ہم نے دیکھا گزشتہ کچھ عرصہ سے وہاں پر نعت خوانی کی جاتی تھی یا دیگر کچھ امور کیے جاتے تھے، لیکن بعض اوقات اس طرح کی آوازیں بلند کی جاتی تھی جو کسی بھی طرح اس دربار کے شایان نشان نہیں ہے۔ وہاں تو باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے حضور خواجہ فخر الدین سیالوی نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا۔ وہ فرماتے ہیں کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یہ کہتے ہوئے پایا گیا، اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، ذرا سی آواز اونچی ہوئی عمر بھر کا سرمایا گیا۔ تو باب گرامی قدر اس بارگاہ کے اندر جب حاضر ہوں تو اپنے آپ کو مٹا کر حاضر ہوں، اس بارگاہ کے اندر حاضر ہوں تو خاموشی کے ظاہر حاضر ہوں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو دلوں کی پکار سنتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ جب تک ہم اتنا شور شرابہ نہیں کریں گے کہ جب وہاں سے آ کر پولیس ہمیں وہاں سے نہیں ہٹائے گی اور جب تک وہاں پر ایک ہنگامہ آرائی نہیں ہوگی اس وقت تک وہ نہیں سنیں گے، ایسا نہیں ہے۔ جب بھی جائیں اللہ کریم ہمارے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوبارہ کھولے۔ خدا را ہماری گزارش ہے کوشش کیجیے وہاں پر ادب و احترام کا مظاہرہ کریں۔ پولیس آ کر آپ کو دھکے مارے، آپ دوڑیں، موویاں بنائیں، یہ کسی بھی طرح دربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شایان نشان نہیں ہے۔ وہاں تو مٹ کر جائیں، وہاں تو پتہ ہی نہ ہو آپ کو کہ آپ کہاں آئے ہوئے ہیں، وہ ایسا دربار ہے۔ تو اس لیے اب آپ گرامی قدر ان چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھیں۔ اتنا کوئی ادب سے جاتا ہے اس لیے کہ ادب گاہی سے زیر آسماں از عرش نازک تر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید ایجا۔ اس مقام پر تو جنید و بایزید جیسے لوگ وہ بھی اپنے آپ کو مٹا کر آتے تھے۔ ہم لوگ جو ہے وہ کس بات کی مولی ہیں، ہمیں اس کا خیال جو ہے وہ رکھنا چاہیے۔ اور اس کے بعد احباب گرامی قدر آیت نمبر 91 جو ہے اس میں قتل عمد کا جو ہے وہ قتل عمد کے بارے میں بتایا گیا ہمیں کہ جب کوئی بندہ کسی کا قتل کرتا ہے، قتل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے قتل عمد اور ایک ہے قتل خطا۔ قتل خطا یہ ہوتا ہے کہ آپ چاہ رہے تھے روڈ کے اوپر، آپ نے ایکسیڈنٹ کر دیا، کسی بھی انسان کا دل تو نہیں کر رہا ہوتا کہ میری گاڑی کے نیچے کوئی آئے، لیکن بدقسمتی سے اگر گاڑی کنٹرول میں نہ ہو یا انسان کسی ہوش میں نہ ہو یا کوئی بھی صورتحال ہو سکتی ہے، اگر ایسا قتل ہو جائے یا کوئی شکار کرنے گیا تو غلطی سے مار تو شکار کو رہا تھا تو اچانک کوئی چرواہا ہوا موجود تھا اس کو گولی لگ گئی، یا مختلف صورتیں جو ہوتی ہیں جو ہے وہ قتل خطا کی، اس کی سزا مختلف ہے۔ اور قتل عمد جو کہ جان بوجھ کر جو قتل کیا جاتا ہے اس کی سزا جو ہے مختلف ہے۔ تو قتل عمد کی سزا وہی ہے کہ جس نے جان بوجھ کر کسی کو قتل کیا تو اللہ کریم اس کے لیے جو ہے جہنم اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور قتل خطا جو ہے وہ دیت ادا کی جائے گی اور غلام آزاد کیا جائے گا، یہ اس کا کفارہ ہے۔ تو یہ یہاں پر قتل کے بارے میں ہمیں ذکر فرمایا اور ساتھ ہی اس کے جو احکامات ہیں وہ بھی ذکر فرمائے، اور پھر اللہ کریم نے یہاں پر ہمیں ارشاد فرمایا کہ قصر نماز جو ہے اس کا یہاں آیات بینات کے اندر ذکر کیا گیا، اور پھر نماز خوف کا ذکر بھی کیا گیا۔ اب قصر نماز کیا ہے؟ جب ہم لوگ ٹریول کرتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو سفر کے دوران ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نماز کو مختصر پڑھیں، یعنی جو فرض ہیں، فرض اگر 4 ہیں تو ان کو 2 پڑھیں گے،
اور یہاں پر کوئی بندہ بھی، یہ تھوڑا سا فرق ہے روزے میں اور نماز میں، یعنی سفر میں اگر ہم نے روزے کی ہمیں اجازت ہے کہ ہم روزہ اپنا رکھ بھی سکتے ہیں، کھا بھی سکتے ہیں، دونوں صورتیں ہمارے لیے جائز ہیں، اور روزہ رکھ لیں تو اس کو بہتر کہا گیا۔ لیکن نماز جو ہے اس کے بارے میں یہ آرڈر ہے کہ ہم نے ہر صورت میں ہی قصر ہی ادا کرنی ہے۔ اس کا ڈزنٹ میٹر کہ ہم لوگ کس پوزیشن میں ہیں، ہم لوگ اچھے جو ہے وہ وہاں پر رہائش اچھی ہے، سارا کچھ اچھا ہے، ساری سہولیات میسر ہیں، لیکن رب کائنات نے جو ہمیں سہولت دی ہے اس سہولت کو لینا یہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے قصر نماز جو ہے وہ پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ پھر نماز خوف ہے۔ نماز خوف یہ ہے کہ جب جنگ ہو اور جنگ کے عالم میں بھی نماز جو ہے وہ معاف نہیں ہے، اور جماعت بھی معاف نہیں ہے۔ نماز خوف اور جنگ کے عالم میں اگر لوگ اس بات پر مصر ہوں کہ ہم نے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، اس کے بھی یہاں پر احکامات ذکر فرمائے، اور ایک گروہ جو ہے وہ جنگ کرتا رہے گا اور دوسرا گروہ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ نماز ادا فرمائے گا، تو یہ دونوں چیزیں یہاں پر جو ہے وہ اللہ کریم نے ذکر فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد احباب گرامی قدر جو چیز ذکر کی گئی ہے وہ ہے کہ بعد از گناہ معافی، یعنی گناہ انسان کرتا ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، یہ بار بار غلطیاں کرتا ہے، بار بار بھولتا ہے، اور وہ رب جو ہے وہ بھول سے پاک ہے۔ یہ رب کی صفت ہے کہ وہ بھول سے پاک ہے، وہ غلطی سے پاک ہے۔ تو احباب گرامی قدر جب بھی انسان گناہ کرتا ہے، گناہ کرنے کے بعد اگر انسان رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو رب بڑا کریم ہے، وہ اپنے کرم کی چادر کبھی بھی جو ہے وہ ختم نہیں کرتا، وہ ہمیشہ ہمارے اوپر تانے رکھتا ہے، وہ ہمیشہ ہمیں بلاتا ہے کہ تم کسی نہ کسی طرح میری بارگاہ میں آؤ، میں جو ہے وہ تمہاری خطائیں معاف فرماؤں، اور تمہاری خطائیں معاف فرما کر تمہیں اپنی نعمتوں کا حقدار بناؤں، تمہیں جنت کا حقدار بناؤں۔ تو یہاں پر یہ بات ذکر کی گئی کہ گناہ کے بعد معافی مانگنا یہ جو ہے وہ ضروری ہے، اور معافی قبول کرنا یہ رب کائنات کے احسانات میں سے ایک احسان ہے۔ پھر مزید کچھ آیات کے اندر آگے پھر دوبارہ شرک کی مذمت بیان کی گئی کہ شرک جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے، اور اس سے اجتناب کرنا حد ضروری ہے، اور پھر شیطان سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ شیطان چونکہ ہم سے ایسے کام کرواتا ہے جس سے ہماری عزت بھی خراب ہوتی ہے، جس سے ہمارا مال بھی تباہ ہوتا ہے، جس سے ہماری جو ہے وہ خلاقیات بھی تباہ ہوتی ہیں، وہ ایسے کام ہم سے کرواتا ہے جو کسی بھی طرح کسی بھی باحیا انسان کے لیے کرنے مناسب نہیں ہوتے۔ تو شیطان وہ تمام کے تمام جو کام کرواتا ہے، اس لیے اللہ کریم نے اس سے بچنے کا ہمیں حکم دیا، اور ساتھ بچنے کا بہترین طریقہ یہ بھی بتایا کہ چونکہ تم شیطان کو دیکھ نہیں سکتے تو اس رب کی پروٹیکشن میں آ جاؤ، اس رب کے جو ہے وہ حفاظت میں آ جاؤ جو شیطان کو دیکھ سکتا ہے، تو وہ تمہیں جو ہے وہ شیطان سے بچائے گا۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر ایک بار پھر خواتین کے حقوق کے تحفظ کا ذکر فرمایا گیا، اور اگر خامند اور بیوی کے درمیان ناچاکی ہو جائے، ہمارے معاشرے کے اندر اب یہ ناچاکیوں کا سلسلہ پہلے سے کئی گنا بڑھ چکا ہے۔ یہاں پر جب قوت برداشت ختم ہو جائے، جب انسان ایک دوسرے کو برداشت کرنا چھوڑ دے، تو پھر ناچاکیاں شروع ہو جاتی ہیں، پھر گھر تباہ ہو جاتے ہیں۔ جس ملک کے اندر گھر تباہ ہوں، یاد رکھیے وہاں معاشرے تباہ ہوتے ہیں، جہاں معاشرے تباہ ہو جائیں تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے اپنے گھروں کی حفاظت کیجیے، اپنے گھروں میں چھوٹے موٹے معاملات ہر گھر کے اندر ہوتے ہیں، کوشش کیجیے کہ ان کو سالو کیجیے، ان مشکلات کو حل کیجیے، اور کبھی مرد جو ہے وہ نرم پڑ جائے، کبھی ہماری بہنیں جو ہے وہ نرم پڑ جائیں، اور اگر دونوں ہی آپس میں ایک جو ہے وہ سخت رویہ اختیار کریں گے تو یقیناً جو نتائج ہیں وہ بڑے ہی بھیانک ہوں گے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اگر ناچاکی ہو جائے، اور ناچاکی کا ایک سبب اور بھی میں سمجھتا ہوں آج کے دور میں جس طرح ہمارے تعلقات ہیں آج کل شادی سے پہلے ہی ہمارے ہاں ایک وقت وہ تھا کہ شادی ہوتی تھی پھر آپس میں کوئی جان پہچان ہوتی تھی، اب تو یہ ہے کہ جان پہچان تو کیا سب کچھ ہمارا شادی سے پہلے ہی ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر رشتے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں، اور شادی کے بعد چند ہی دن گزرتے ہیں تو مرد اور عورت کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دونوں ایک دوسرے کو مکمل طور پر جانتے ہوتے ہیں کہ کون کتنے پانی میں ہے، اور اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان کے درمیان ڈیورس تک جو ہے وہ نوبت پہنچ جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے، حتی الوسع کوشش کرو کہ آپس کے معاملات جو ہے وہ انہیں جوڑے رکھو، اور جب ایک دوسرے کے اوپر سختیاں نہ کرو اس طرح کی کہ جس سے ہمارے معاملات خراب ہوں، ایک دوسرے کو عزت دو، ایک دوسرے کا احترام کرو، ایک دوسرے کو محبت دو، اس لیے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور ایک بندہ اگر گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے
وہ پوری بستی کے لیے، پورے شہر کے لیے، پوری دنیا کے لیے اچھا ہے، لوگ اس کے قصیدے پڑھ رہے ہیں، اور اگر وہ گھر والوں کے لیے اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ کسی کام کا نہیں ہے۔ تو کوشش کیجئے، یہ الگ بات ہے کہ شاید گھر میں ہر انسان کو وہ عزت نہ ملے جو اس کا حق ہے، لیکن اس کے باوجود اسے کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنا جو اس کی ذمہ داریاں ہیں اس کو وہ صحیح معنی میں پورا کرے۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا کہ خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے بہتر ہو۔ اس کے بعد احباب گرامی قدر یہاں پہ اللہ کریم نے جس چیز کا ذکر فرمایا یہاں پر کہ اگر تمہارے تعلقات خراب ہو جائیں اور تعلقات کی نوعیت بہت ہی بگڑ جائے، پھر اگر نوبت طلاق تک پہنچ جائے تو پھر اپنی بیوی کو طلاق دو۔ اور طلاق دینے کے لیے عمل میں بھی ارشاد فرمایا کہ اس طرح طلاق نہ دو کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ تم دو خاندان ایک دوسرے کے ساتھ بات بھی نہ کر سکو، ہمیشہ کے لیے دور ہو جاؤ، کیونکہ اچھے طریقے سے اس کو رخصت بھی کرنا ہے تو اچھے طریقے سے رخصت کرو، اس لیے کہ آپ نے اس کے ساتھ اچھا وقت گزارا ہے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے کر جو ہے وہ اس کو رخصت کرو۔ ایک تو آپ نے اس کو گھر تباہ کیا، اس کی عزت خراب کی، اور اگر تو آپ اس کو اس طرح مزید جو ہے وہ مشکلات میں ڈالو گے، اور کچھ ایسے بد وقت بھی ہوتے ہیں کہ جو طلاق کے بعد بھی ان عورتوں کو جو ہے وہ ٹارچر کرتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس طرح کی صورتحال کرنا، اس سے اسلام نے سختی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں منع فرمایا۔ اور جب تک آپ کی بیوی تھی ٹھیک ہے، جب آپ کی بیوی نہیں رہی، اب وہ کسی اور کی عزت بن چکی ہے، اب اس کو ٹارچر کرنا، اس کے لیے مشکلات پیدا کرنا، یہ کسی بھی طرح اسلام میں یہ جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عورت کو بھی حق حاصل ہے، اگر کوئی مرد حد سے زیادہ اس پہ ظلم و ستم کرنے کی کوشش کرے، اسے طلاق نہ دے تو اسے اسلام نے اجازت عنایت فرمائی ہے، عطا فرمائی ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، وہ قاضی کے پاس جائے، اور قاضی کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اس سے اگر وہ واقعی قصوروار نہیں ہے، یہ جو بھی صورتحال ہے، تو اس کو خلا جو ہے وہ دے سکتا ہے۔ مختلف نوعیات ہیں، آپ فقہ کی کتابوں میں یقیناً آپ لوگ سنتے بھی علماء کرام سے۔ اور اس کے بعد احباب گرامی قدر یہاں پر جو ذکر کی گئی بات وہ یہ ہے کہ مرتد ایک ہے کافر، یاد رکھیے کافر اور مرتد کے اندر بڑا فرق ہے۔ کافر وہ شخص ہے جس نے رب کو نہیں مانا، یا نان مسلم ہم جنہیں کہتے ہیں کتاب ہیں، وہ لوگ جو ہے وہ انبیاء کرام کے بارے میں مختلف نظریات رکھنے کی وجہ سے ہم ان کو اسلام مسلمان نہیں کہتے، کیونکہ انہوں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ طیبہ نہیں پڑھا۔ جب تک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، اس وقت تک جسے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتا تھا تو وہ بھی انہی کے ماننے والے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے تھے، اب ان کے لیے ضروری تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانے، یا مختلف انبیاء کرام مختلف علاقوں کے اندر آئے اور وہاں پر ان کی توحید کے اعتبار سے ہی، ان کے اپنے نبی کے پر ایمان لانے کے اعتبار سے ہی ان کو نجات دہندہ جو ہے وہ شمار کیا جاتا تھا۔ لیکن جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو ان کو رب کائنات نے فرمایا کہ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ رب کائنات نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام کی تمام مخلوقات کی طرف جو ہے وہ نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ اور یاد رکھیے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رسول، کہ ہر امت کے لیے اللہ کریم نے ایک رسول بھیجا ہے۔ اگر اس بات کو ہم پیش نظر رکھیں تو پھر یہاں پہ ایک اور کلیکشن بھی آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں میں کہ دنیا کے اندر امتیں کتنی آئی ہیں۔ یہ مستند حدیث ہے حاکم کی، اور حدیث مبارکہ یہ ہے کہ حضور حضرت ابو ذر غفاری کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت ابو ذر غفاری نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنے پیغمبر دنیا میں آئے؟ یہاں دو ہم بیان کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشن، ایک ہے میسنجر اور ایک ہے پرافٹ، ایک ہے نبی اور ایک ہے رسول۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کریم نے 1,24,000 پیغمبر، یعنی 124,000 جو پرافٹ ہیں یا پیغمبر ہیں، انہیں نبی ہیں، انہیں اللہ کریم نے مبعوث فرمایا ہے، اور 315 میسنجر یعنی جو رسول ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ پھر رسول اور نبی کی جو ڈیفینیشن ہے وہ ڈفرینس اس میں کیا ہے کہ نبی وہ ہوتا ہے جسے ایک چھوٹے سے علاقے کے لیے یا خاندان کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، لیکن رسول وہ ہوتا ہے جو ایک پوری کمیونٹی کے لیے جس کو جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے۔ اور پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی جو ہے وہ پوری مخلوق کے لیے آپ کو مبعوث فرمایا گیا۔ کچھ حضرات نے یہ تعریف بھی کی کہ رسول وہ ہوتا ہے جس کو اپنی کتاب دی جاتی ہے اور نبی کو کتاب نہیں دی جاتی، لیکن اس ڈیفینیشن پر اگر ہم لوگ پرکھیں گے تو پھر بہت سارے ایسے رسول ہیں۔ اگر 315 رسول اس حدیث مبارکہ کے مطابق ہیں تو پھر اس سے تو ثابت نہیں ہوتا کہ اتنی کتابیں آئی ہیں، تو باقیوں کے پاس یقیناً سکرولز آئے ہیں، صحائف آئے ہیں،
اور باقی جو 5 کتابیں ہیں وہی جو ہے وہ جن کا ہم ذکر کرتے ہیں توریت، زبور، انجیل اور قرآن کریم، 4 کتابیں اور باقی جو ہے وہ صحائف۔ اور اس کے بعد احباب گرامی قدر اللہ کریم نے یہاں پر جو ذکر فرمایا وہ مرتد کے بارے میں۔ مرتد وہ شخص ہے کہ جو کہ ارتداد اختیار کرتا ہے، مرتد وہ شخص ہے کہ جو کہ دین اسلام کو چھوڑ دیتا ہے۔ جس طرح سب سے پہلے قادیانی جنہوں نے اسلام کو چھوڑ کر قادیانیت اختیار کی، یا اب بھی جو مرزائی اور قادیانی جو کہ اسلام اگر مسلمان ہے اور اسلام سے بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے کا یہ بھی ایک سیاہ باب ہے کہ بہت سارے ہمارے مسلمان بھائی، اور جب میں نے ریسرچ کی اس بارے میں تو یقین جانیے میں تو ورطہ حیرت میں ڈوب گیا کہ بے شمار ایسے خاندان ہیں کہ جن کے چاچے، مامے، خالائیں جو کوئی کینیڈا میں ہے، کوئی اور دیگر ممالک میں، ڈنمارک میں، دیگر ممالک میں ہے، تو ان لوگوں نے قادیانیت اختیار کی، اور اختیار کرنے کا سبب کیا بنا کہ انہوں نے انہیں اپنے پاکستان سے مختلف ممالک میں بچوں کے علم کے لیے پڑھانے کے لیے لے کر گئے، ان کو شادیوں کی آفر کی، انہیں بزنس کی آفر کی، اور ان آفرز کو دیکھ کر ہمارے بہت سے لوگوں نے اپنے ایمانوں کے سودے کر دیے۔ یاد رکھیے ایمان سے قیمتی دنیا کے اندر کوئی چیز نہیں ہے۔ کب تک ان کے پاس یہ عہدے رہیں گے، کب تک ان کے پاس یہ مال رہے گا، کب تک ان کے پاس یہ پیسہ رہے گا، کچھ نہیں رہنا۔ کل علی فان، کل من علی فان، جو کچھ بھی یہاں پر ہے وہ مٹ جانے والا ہے، وہ ختم ہو جانے والا ہے۔ احباب گرامی قدر رب کی ذات باقی رہنے والی ہے، رب کے محبوب کے ساتھ تعلق جو ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے خدا را باہر جانے کی لالچ میں، گرین کارڈ کے لالچ میں، اور اسی طریقے سے اور دیگر دنیا کے جو ہے وہ سہولیات اور فیسلٹیز اور ویزے لینے کی لالچ میں، وہاں کی نیشنلٹیز لینے کی لالچ میں خدا را اپنے ایمانوں کے سودے نہ کیجیے، اپنے ایمانوں کا بیڑا غرق مت کیجیے۔ اس لیے قادیانیت ایک فتنہ ہے، یہ ارتداد ہے، ان فتنوں سے اپنے آپ کو بچائیے، اور دیگر جو فتنے ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیے۔ تو اگر جو مرتد ہے اللہ کریم نے اس کے بارے میں فرما دیا کہ مرتد کی سزا کیا ہے، مرتد بھی جہنمی ہے، اس لیے کہ اللہ کریم نے اس بات کا اختیار نہیں دیا ہمیں کہ ہم جب چاہیں اسلام قبول کریں اور جب چاہیں تو اسلام کو چھوڑ دیں، پھر جب دل کرے پھر واپس آ جائیں، پھر جب دل کرے پھر واپس چلے جائیں۔ اس سے قرآن کریم نے ہمیں سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی نے علمی میں جو بندہ جیسے کوئی قادیانی بن گیا، اس کو پتہ نہیں تھا، اس کے بعد وہ معافی مانگتا ہے، اس کی الگ صورتحال بنتی ہے، لیکن لالچ کے اندر چلے جانا اور پھر واپس آ جانا، پھر آنا اور جانا، اس کو اللہ تعالیٰ کسی بھی طرح قبول نہیں فرماتا۔ یہ ارتداد ہے، اس کو مرتد کہتے ہیں، اس کی بڑی سخت سزا رب کائنات نے بیان فرمائی ہے۔ اور پھر رب فرماتا ہے کہ یہ میری سنت نہیں ہے، یہ میرے طریقہ کار نہیں ہے کہ میں مرتدوں کو جو ہے نا وہ قبول کروں۔ اللہ کریم جو ہے مرتد کو قبول نہیں کرتا۔ ہمارے معاشرے کی عام سی بات ہے، جو عورت جان بوجھ کر اپنے خامد کو چھوڑ کر چلی جائے تو مجھے بتائیں کوئی عزت والا جو خامد ہے اس کو واپس رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے؟ وہ تو رب بڑی حیا والا ہے، وہ تو بڑی عزتوں والا ہے، وہ تو بڑی شانوں والا ہے۔ وہ رب کب گوارا کرتا ہے ایک بندہ اس کے دین کے ساتھ کھلواڑ کرے، آج اس کو دین کو قبول کرے، کل واپس چلا جائے، پھر واپس آئے؟ اس لیے رب کائنات جو ہے گوارا نہیں کرتا۔ رب نے فرمایا میری یہ سنت نہیں ہے کہ میں مرتد کو واپس جو ہے وہ پھر اپنی رحمت میں لوں۔ اس کے بعد یہاں پر منافقین کا ذکر کیا گیا، اور منافقین کے بارے میں رب کائنات نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے اندر، منافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافقین جو ہے وہ جہنم کے سب سے جو نچلا گڑھ ہے جہنم کا، وہ ہے منافقین کی جگہ۔ یہاں پہ اللہ کریم نے اس کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، اور پھر منافقوں کا جو ان کی جو زندگی کے طریقہ کار تھا اس کا اللہ کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ جو منافق لوگ تھے، اور منافق 2 قسم کے تھے جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا، ایک تو جو عبداللہ بن ابی کے ساتھی تھے مدینہ منورہ میں، اور دوسرے جو یہود تھے ان کے اندر سے بہت سارے منافقین جو ہے وہ موجود تھے۔ اب منافق کیا کرتے تھے کہ جب بھی اسلام کے لیے قربانی دینے کی باری آتی تو وہ ٹال مٹول شروع کر دیتے، بہانہ بازی شروع کر دیتے۔ کوئی کہتا ہے میری صحت خراب ہے، کوئی کہتا ہے میرے پاس جانور نہیں ہے، کوئی کہتا ہے میری تلوار خراب ہے، یعنی وہ بہانے بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے جنگ سے بچنے کی کوشش کرتے۔ اور جب مسلمان جنگ میں چلے جاتے تو پیچھے سے وہ کہتے کہ شکر ہے کہ ہم نہیں گئے، اب وہاں پر وہ اس حال میں ہی ان کو تکلیفیں دی جا رہی ہیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ جب کبھی مسلمان جنگ جیت جاتے، واپس آتے، تو یہ سب سے پہلے آگے جا کر پہنچ جاتے اپنے حصے وصول کرنے کے لیے، اپنی خوشیوں کا، جھوٹی خوشیوں کا اظہار کرنے کے لیے۔ اور جب کبھی مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی تو اس پر پھر آ کر تانے مارتے، کہتے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ جنگ نہ کرو، یہ بڑی سخت قوم ہے، تم نے کیوں اپنے آپ کو خواہ ہلاکت میں ڈالا؟ تو یہ اس قسم کے یہ لوگ تھے، یہ مختلف چہرے بدلتے تھے، they have many faces، ان کا کوئی ایک چہرہ نہیں تھا، تو یہ چہرے بدل بدل کر جو ہے وہ لوگوں کو، ایمانوں کو لوٹتے تھے۔ تو اس لیے ان منافقین سے بچنے کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا گیا،
اور منافقین کی بہت بڑی تعداد موجود تھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں۔ پھر عبداللہ بن ابی کے مرنے کے بعد جو اب لوگوں نے سے طائب ہوئے، لوگ اس حقیقت کو سمجھے کہ منافق یہ تو منافق ہے اور یہ دین اللہ کے نبی کا جو ہے وہ حمایتی نہیں ہے، یہ جو کچھ مسجد میں جا کر ڈرامے کرتا ہے۔ صرف جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی مسجد میں جاتا اور جا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بتاتا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، ان کا احترام کرو، ان سے محبت کرو، لیکن اندر سے جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر طرح وہ بدبخت جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ہے بری طریقے سے پیش آتا تھا۔ اس لیے یہ سارے کے سارے ایک دفعہ بلکہ ایسا بھی ہوا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سر راہ جب اس کو ملے، اس بدبخت نے بدتمیزی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار سے اس کی شکایت کی تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معذور ہے، اس کو دوا کیجیے، اس لیے کہ اس کی بہت بڑی جیلسی کا شکار ہے۔ یہ وہ شخص ہے کہ جس کو ہم اپنا بادشاہ بنا رہے تھے اور آپ کے آنے کی وجہ سے اس کی بادشاہت کی جو چراغ تھا وہ گل ہو گیا، اب اس لیے یاپے سے باہر ہے، اس لیے یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو جیسے ہوتا ہے نا باولا کتا، اس کی وہ شکل بنی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اب گرامی قدر منافقت سے بچنا بہت ضروری ہے، اور منافقت کی یہ بھی علامتیں ہیں، جب وہ بولے تو جھوٹ بولے۔ تو ہمارے ہاں جھوٹ بولنا تو آج ایک عام وتیرہ بن چکا ہے، اور جھوٹ پر ہی ہم ہر چیز کا ٹرسٹ کر لیتے ہیں۔ یاد رکھیے جب منافق جب بولے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ یہ تمام کی تمام منافقت کی علامتیں ہیں، جن علامتوں کو سے بچنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور بات بھی رب کائنات منافقوں کی ایک اور علامت ذکر فرمائی کہ ایک تو وہ جنگ میں نہیں جاتے، اور اگر چلے بھی جائیں تو جنگوں میں کوشش ان کی یہ ہوتی ہے کہ وہ پیچھے پیچھے رہیں تاکہ وہ کسی بھی طریقے سے مر نہ جائیں۔ اور اس کے بعد ایک اور ان کی جو خامی یہ بیان کی گئی کہ بظاہر وہ نماز پڑھنے جاتے تھے مسجد کے اندر، لیکن نماز پڑھتے ہوئے سستی کرتے تھے، نمازوں میں سستی کرتے تھے، اور ایک دم سے نماز مسجدوں سے بھاگنے کی کوشش کرتے تھے۔ تو یہ تمام کی تمام منافقوں کی علامتیں ہیں۔ بلکہ ایک اور آپ کو میں آخری بات عرض کر کے پھر ختم کرتا ہوں۔ سالبہ نام کا ایک شخص تھا، اس کو صحابہ کرام حمامت المسجد کہتے تھے، یعنی مسجد کی کبوتری، ہر وقت وہ مسجد میں ہوتا تھا۔ اور ایک دن یہ ہوا کہ جب جو ہی اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے فوراً بعد ایک دم سے وہ مسجد سے باہر نکلا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سالبہ تو منافق ہو گیا، تو نے اس طرح کیوں نماز پڑھنے کے فوراً بعد جو ہی سلام پھیرا تو مسجد سے بھاگ کیوں رہا ہے؟ تو عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میرا جو ہے وہ میرے پاس ایک یہ کپڑے ہیں اور پاک کپڑے ہیں، جا کر میں نے اپنی بیوی کو بھی دینے ہیں، انہوں نے نماز پڑھنی ہے، بڑی غربت ہے، دعا کیجیے میرے لیے کہ اللہ کریم میرے رزق میں فراخی عطا فرمائے۔ اللہ کریم کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تیرے رزق میں تو اضافہ فرمائے گا لیکن تو ایمان سے نکل جائے گا۔ لیکن پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ایک بکری لے کر دی۔ اس سے یہ ہوا کہ اس کی بکری کی اتنی برکت ہوئی، کچھ عرصے کے بعد اس کے پاس ایک بہت بڑا بکریوں کا ریوڑ بن گیا۔ پھر وہ شخص جو حمامت المسجد تھا، جو مسجد کی کبوتری تھا، اس کا حال ہی ہو گیا کہ وہ مسجدوں میں مسجد کی 5 وقت کی نمازیں چھوڑ دی اس نے، پھر کرتے کرتے جمعے پہ آ گیا، پھر جمعہ چھوڑ دیا، پھر وہ عیدین پہ آ گیا۔ تو آخر کار یہ ہوا کہ جب سال گزرا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر سالبہ سے زکوٰۃ لے کر آؤ۔ جب صحابہ کرام گئے تو اس نے جب کاؤنٹنگ شروع کی کہ 40 بکری پہ میں نے 1 بکری دینی ہے، 80 پہ 2 دینی ہے، 120 پہ 3 دینی ہے، جب وہ کاؤنٹ کرنے لگا اس نے کہا تو بہت ساری بکری میری چلی جائیں گی، تو کہنے لگا جی شوری میں نہیں دے سکتا، یہ تو میری بڑی محنت سے کمائی ہے۔ جب صحابہ کرام نے آ کر واپس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سالبہ ہلاک ہو گیا۔ اب آپ گرامی قدر بعد میں پھر فاروق اعظم کے دور میں، پھر سیدنا عثمان غنی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں وہ زکوٰۃ پیش کرتا تو خلفائے راشدین اس کی زکوٰۃ کو رد کر دیتے کہ اللہ کے نبی نے تیری زکوٰۃ قبول نہیں کی، اب ہم بھی تیری زکوٰۃ قبول نہیں کرتے۔ تو یاد رکھیے اس نے پہلا کام کیا تھا، پہلا کام اس نے یہ کیا تھا، نماز پڑھنے کے بعد فوراً ایک دم سے اٹھ کے اس نے بھاگنے کی کوشش کی تھی۔ اب تو ہمارا عام معمول بن چکا ہے کہ ابھی امام صاحب دوسری طرف پورا سلام نہیں پھیرتے اور ہم لوگ نمازیوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اس طرح مسجد سے بھاگ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح خدا نخواستہ آنے والے ایک لمحے کے بعد یہاں پہ کوئی بہت بڑا دھماکہ ہونے والا ہے، کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے۔ اس لیے نماز پڑھنے کے بعد سکون سے بیٹھیے۔ ایک اور حدیث پاک بھی عرض کروں اس زمن میں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز، بلکہ ایک واقعہ اس طرح ہے کہ ایک صحابی نے آ کر نماز پڑھی، فوراً نماز ختم کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوبارہ نماز پڑھ، پھر نماز پڑھی،
پھر فرمایا دوبارہ نماز پڑھ. بعد میں ایک اور پھر آپ نے فرمایا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. نماز پہلے پڑھو، اس کے بعد پھر اللہ کا ذکر کرو، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ پر درود پڑھو، پھر دعا کرو. یہ وہ پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا جس کا ذکر فرمایا گیا. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ طریقہ آپ کو ہمارے جو تبلیغی بھائی ہیں تبلیغی جماعت کے، ان کی جو کتاب اصل جو کتاب ہے فضائل تبلیغی نصاب، اس کے اندر بھی یہ طریقہ جو ہے وہ موجود ہے درود پاک کے ضمن میں. تو یہ پراپر طریقہ ہے نماز پڑھنے کا. اس طرح ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. ہمیں نمازوں میں سستی نہیں کرنی چاہیے، اور جان بوجھ کر نماز میں سستی کرنا، لیٹ کرنا، یہ بھی منافقت کی علامتوں میں سے ایک جو ہے وہ علامت ہے. اور منافق جو ہے وہ دو نمازوں میں بڑی سستی کیا کرتے تھے، ایک صبح کی نماز میں اور ایک عشاء کی نماز میں. باقی نمازوں میں تو وہ بھی حاضر ہو جاتے تھے. اس لیے اور یہی دو نمازیں بڑی مشکل ہیں پڑھنی. بلکہ میں تو اکثر یہ بات سوچتا رہتا ہوں کہ عشاء کی جو نماز ہے اللہ کریم نے اس قدر اس میں لمبا وقت رکھا ہوا ہے، اور سستی بھی اس میں بڑی ہوتی ہے. اور رب نے اتنا بڑا وقت رکھا ہوا ہے کہ ہمارے پاس کوئی بہانہ ہی نہیں بچتا کہ رب کائنات ہم مصروف تھے، ہم یہ کر رہے تھے، وہ کر رہے تھے. اتنی بڑی رات رب کائنات نے ہمارے لیے رکھی ہوتی ہے. اس لیے بابی گرامی کی قدر کوشش کیجئے کہ نماز پڑھیے، اور اپنے بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی پر لگائیے. دعا اللہ کریم سے کہ اللہ کریم کی ذات جو کچھ میں نے بیان کیا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور دوسری آخری بات ایک اور عرض کروں کہ جس طرح کل ایک ویڈیو بھی میں نے ذکر کیا، جس طرح پاکستان میں ایک جو ہے وہ ترمیم کی جا رہی تھی آئین میں، اور ایک قادیانیوں کو کسی گروہ ایک کمیشن کا جو ہے اقلیتی کمیشن میں ممبر بنایا جا رہا تھا. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ تمام مکاتب فکر کے علماء کے بر وقت متنبع کرنے کی وجہ سے جو پروگرام تھا، جن لوگوں کا بھی تھا، جو لوگ بھی اس میں ملوث تھے، اللہ پاک نے انہیں ہدایت عطا فرمائی. یا اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کام کرنے سے روک دیا، اور انہوں نے کوئی بھی ایسا کام ان لوگوں نے نہیں کیا جو کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالہ سے کسی بھی اعتبار سے جو ہے وہ نامناسب ہو. دعا اللہ کریم کی ذات سے کہ اللہ کریم ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے تمام بھائی جو میرے ساتھ اس لائیو ٹرانسمیشن میں جو ہے وہ شریک ہوئے، آپ تمام کا دل کی تھا گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. اللہ کریم آپ کے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت فرمائے. اور ہمارے لیے کوشش کیجیے، دعا کیجیے. ہمارا جو یوٹیوب چینل ہے ZKF نیوز، اس میں بھی ہمیں آپ کی جو ہے وہ سبسکرائب چاہیے تاکہ ہم لوگ اس کو بھی لائیو چینل جو ہے وہ بنا سکیں، جہاں پہ ہم دین اسلام کی خدمت کر سکیں. اس کو بھی جو ہے وہ سبسکرائب کیجیے، اور اس ہمارے سلسلے کو بھی مزید تعاون کیجیے ہمارے ساتھ. تعاون کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں پیسے بھیجیے، تعاون کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ اس کو سنیے اور دیگر احباب تک پہنچائیے، تاکہ یہی ہمارے لیے ذریعہ نجات بنے. دعا اللہ کریم سے کہ اللہ پاک ہمارے حافظ مکرم فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا وصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین. یا رب العالمین جو بیان کیا اس کے اوپر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے علم میں، عمل میں، رزق میں برکت عطا فرما. یا رب العالمین جن کی اولاد نہیں ہے میرے مالک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رب کائنات انہیں اولاد عطا فرما. جن کی بچیاں نہیں مولا انہیں بچیاں عطا فرما. جن کی اولاد نورینہ نہیں انہیں اولاد نورینہ عطا فرما. رب کائنات ہم سب کو حج بیت اللہ نصیب فرما. ہم سب کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہربار کی بار بار حاضری نصیب فرما. یا رب العالمین اپنے ان گھروں کو ہمارے لیے کھول دے. اے میرے مالک ہماری خطائیں معاف فرما. اے میرے مالک اس بابرکت مہینے کے طفیل ہماری مشکلات دور فرما. اے میرے مالک ہمارے ملک کی حفاظت فرما. اے میرے مالک ہمارے ملک میں امن و امان عطا فرما. اے میرے مالک ہمارے ملک میں تمام جو بے چینیاں ہیں، جو مہنگائی کے طوفان ہیں، اور جو لوگوں کی زندگیاں مشکل ہو رہی ہیں، میرے مالک ان کے حال پہ مکرم فرما. یا رب العالمین میرے ملک کے وہ لوگ جو ملاوٹ کرتے ہیں، یا رب العالمین جو چیزوں میں زیادتیاں کرتے ہیں، جو ظلم کرتے ہیں، اے میرے مالک ان کو ہدایت عطا فرما. اے میرے مالک ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا. رب کائنات مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. یا رب العالمین فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان آلے رب کائنات مسلمانوں کو آزادی کی نعمت عطا فرما. یا رب العالمین پاکستان کے ساتھ ساتھ وہ تمام کے تمام ملک جہاں جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عرب امارات اور دیگر وہ ملک، سعودی عرب، اور جہاں جہاں بھی ہمارے پاکستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں محنت مزدوری کرتے ہیں، اے میرے مالک جو ملک ہمارے لیے ہمارے رزق کا بندوبست کر رہے ہیں،
ان کی برکتوں میں مزید اضافہ فرما. یہ جو حکمران اچھے اپنے ملک کے لیے خدمات کر رہے ہیں، اے میرے مالک ان کے کاموں میں مزید برکتیں عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا غاسي الكرم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.